بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت احدا من الناس احسن في حلة حمراء من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كانت جمته لتضرب قریبا من منکبیہ، یعنی کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سرخ جوڑے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنٹھے یعنی بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے قریب تک آ رہے تھے۔ یہ حدیث ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں 3 روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمہ، لما اور وفرہ ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ حدیث سرخ جوڑے کی وجہ سے ذکر کی گئی ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدشي قال انبأنا عبید اللہ بن ایاد عن ابیہ عن ابی رمسة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردانی اخضرانی۔ بردانی بردتن کا تثنیہ ہے، برود ابرود ابراد دھاری دار کپڑا، منقش چادر یمنی منقش چادر۔ بردانی اخضرانی 2 سبز یمنی منقش چادریں، یعنی کہ ابو رمسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سبز چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا۔ تو یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے، یہاں پر یہ لباس کی وجہ سے مختصر طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عفان بن مسلم قال انبأنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دهيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة۔ اسمالو سملن کی جمع ہے، پرانا کپڑا، بوسیدہ کپڑا، باب افعال کپڑے کا پرانا اور بوسیدہ ہونا۔ ملیتینی ملاعتن کا تثنیہ ہے، بمعنی چادر، لنگی۔ قیلہ بنت مخرمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 پرانی چادریں یا لنگیاں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھی۔ وقد نفضته، لیکن زعفران کا کوئی اثر ان پر نہیں رہا تھا۔ اور اس حدیث میں ایک طویل قصہ بھی ہے۔ دیکھیے زعفران کے رنگے ہوئے کپڑوں کی حدیث میں ممانعت بھی آئی ہے، اس لیے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس زعفران کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر باقی نہیں رہا تھا تاکہ ان احادیث سے اختلاف واقع نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانی 2 چادریں پہننا وہ تواضع اور عاجزی کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے صوفیاء کرام شکستہ حالت کو اختیار فرماتے ہیں کیونکہ یہ تواضع کی طرف لے جانے والی ہے اور تکبر سے دور کرنے والی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہو تو پھر شکستہ حالت محمود نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ نفع حاصل ہو نقصان کا اندیشہ ہو جائے گا، جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے کہ بسا اوقات اس اظہار شکستگی کو اظہار کمال کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے اور زبان حال سے سوال ہوتا ہے
تو اس بارے میں ابو الحسن جو کہ اکابر صوفیہ میں سے ہیں، ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہایت عمدہ لباس میں تھے تو کسی شکستہ حال نے ان پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ جو حالت ہے، میری یہ جو حیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ظاہر کر رہی ہے، اور تیری یہ حالت سوال بن رہی ہے کہ تو اپنی زبان حال سے لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ تو اس لیے بنیت تواضع لباس فاخرہ نہ پہننا افضل ہے، بشرط یہ کہ کسی اور نقصان کی طرف نہ پہنچ جائے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دینی مصلحت کا تقاضا ہو، مثلا کسی ہدیہ دینے والے مخلص کی دلداری مقصود ہو یا کسی قسم کی دینی نفع اس پر مرتب ہو، تو پھر عمدہ لباس پہننا بھی افضل ہے اور مندوب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 27 اونٹنیوں کے بدلے میں ایک جوڑا خریدا اور پہنا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک وقتی اور عارضی چیز تھی، ورنہ عام لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت معمولی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر مشائخ تصوف کا یہی معمول رہا ہے۔ ہاں البتہ حضرات نقشبندیہ اور شاذلہ کا معمول اچھے لباس کا رہا ہے اور صورت سوال سے تحفظ کی رعایت اہم رہی ہے، جیسا کہ ابو الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نفس کے دھوکے سے اعتراض دونوں طرف میں ضروری ہے۔ شکستہ حالت میں شہرت اور تواضع کے اظہار میں ریا اور عمدہ لباس میں تکبر خطرناک امور ہیں۔ اسی حدیث میں ایک طویل قصہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اختصار کی وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ مشہور روایات میں اتنا ذکر کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرانے لباس میں غریبانہ نشست کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک کھجور کی چھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی۔ ایک شخص حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقیرانہ حیت دیکھ کر رعب کی وجہ سے کانپنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو خود ملاحظہ فرمایا یا کسی نے عرض کیا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سکون اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ان پر سے سب خوف جو ہے وہ جاتا رہا، اور بعض احادیث سے یہ قصہ خود قیلہ بنت مخرمہ ہی کا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے بیان میں اس کا تھوڑا سا ذکر بھی فرمایا ہے اور قیلہ ہی کی طرف سے قصے کی نسبت کی ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو کہ یہ بہترین لباس میں سے ہیں۔ سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ البیاض سفیدی، ابیضن بمعنی سفید، باب افعیلال سے، ابیضاضن سفید ہونا، یلبسو لبسن پہننا، احیاءن حیون کی جمع ہے زندہ جاندار، حیاتن زندہ رہنا، کفینو باب تفعیل تکفین کفن دینا، مردے کو کپڑے پہنانا، موتا میتن کی جمع ہے اور دوسری جمع جو ہے وہ اموات آتی ہے، موتن مرنا، بے جان ہونا، بے حس اور بے عقل ہونا، خیاری خیرن کی جمع ہے، اخیار خیورن اچھا بہتر بھلا نیک۔ تو دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید لباس پہننے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو شمائل میں ذکر کرنا مخفی ہے، لیکن یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی تو خود پہننا بھی نکل آیا، یعنی خود پہننے کا جواز بھی نکل آیا۔
اسی طرح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید لباس زیب تن فرمانا تصریح کے ساتھ ثابت ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِشِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عن ميمون بن أبي شيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم۔ اطہر صیغہ اسم تفضیل ہے، طہرن طہارتن صاف ہونا، پاک ہونا، ظاہر ہونا، اطیب یہ بھی اسم تفضیل ہے، اطایب طیبن طیبن اچھا ہونا، پاکیزہ ہونا۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ زیادہ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سا دھبا کسی چیز کا پڑ جائے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے، بخلاف رنگین کپڑے کے کہ اس میں تھوڑا سا دھبا کم محسوس ہوتا ہے۔ اطیبو سے باطنی صفائی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا احمد بن منین قال انبأنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر اسود۔ غداتی غداوتن غدوتن بامانہ صبح صبح، صادق سے طلوع آفتاب کا وقت مراد ہے، مرتن مروتن مرقاء اون ریشم کی چادر جو قمیض کا کام دیتی ہے، اسودو ابیضو کی ضد ہے، سیاہ کالا، سوادن سیاہ فام کالا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ عن الشعثبی عن عروة بن المغیرة بن شعبة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبث جبة رومیة ضیقة الکمین۔ دیکھیے یہاں پر جبتن چوغا، جبہ قمیض، جبہ رومیتن ملک روم کا بنا ہوا چوغا، ضیقتن ضیقن کا مؤنث ہے، تنگ ہونا، چھوٹا ہونا، کسا ہوا ہونا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ تو دیکھیے یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے۔ علماء کرام نے ایسی ہی احادیث سے استنباط فرمایا ہے کہ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی خارجی طریقے سے ان کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس لیے اس وقت روم میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے بنے ہوئے کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔